بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو نائٹ ٹاکیز ایپیسوڈ نمبر 14۔ آج کا ٹاپک ہے مون سائٹنگ ایشو ان مسلم ورلڈ ود رسپیکٹ ٹو پاکستان۔ یہ ٹاپک کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ یہ آج کل ہاٹ ٹاپک ہے کرنٹ ایشو کا، اور پھر یہ عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، اس سے پہلے عید الفطر پہ بھی مسئلے بنے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ویوز جو ہے وہ عام بندے کو میں اس ایشو پہ ذرا کلیئرٹی پیش کروں کہ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ اور کنفیوژن کس جگہ پہ ہو رہی ہے۔ تو مون سائٹنگ کے اوپر جانے سے پہلے میں کچھ بیسک ڈیٹا ہے مون کے حوالے سے جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ مون جو ہے وہ 5th لارجسٹ جو ہے ہمارے سولر سسٹم کی ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے کہ یہ 4.5 بلین ایئرز ارتھ جب کریٹ ہوئی تو اس کے 4.5 بلین ایئرز بعد مون کریٹ ہوا، اور یہ ہائپوتھیسس تھیا ہائپوتھیسس کے جو ہے نا وہ انہوں نے جو یہ نکالا، اور یہ سارا جو ہائپوتھیسس بنایا ہے کہ جی ایک مارس کے سائز کا جو سیلیسٹیل باڈی آئی اور وہ ارتھ کے ساتھ اس کا امپیکٹ ہوا تو اس کے ڈیبری سے جو ہے وہ یہ مون کریٹ ہو گیا، تو اس کو تھیا ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اور آفٹر مون لینڈنگ بھی جو ہے جو مون راکس کے سیمپل لے کے آئے تو انہوں نے بھی تھیا ہائپوتھیسس کو ہی جو ہے وہ سپورٹ کیا، انہوں نے اس کو نگیٹ نہیں کیا، تو ابھی تک یہ ہائپوتھیسس ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند جو ہے جب زمین پہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی 59% جو سرفیس ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب کون سی سرفیس نظر آتی ہے؟ جو ہمیشہ ایک ہی چاند کی جو فیس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، اس کو ہمیں نیئر سائڈ کہتے ہیں، اور دوسری جو سائڈ جو ہمیں نظر نہیں آتی ارتھ سے اس کو فار سائڈ یا ڈارک سائڈ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ ڈارک سائڈ تو ویسے کہنا غلط ہے، کیونکہ جب نیئر سائڈ ہماری طرف ہوتی ہے اور سورج پیچھے ہوتا ہے تو ڈارک سائڈ جو ہے وہ ہمیشہ سورج کی روشنی میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک ڈارک سائڈ رکھا جاتا ہے with respect to the observation on earth۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیس جو ہے ہمیشہ ارتھ کی طرف کیوں ہوتا ہے، تو یہ جو سنکرونائزیشن آف روٹیشن ہے، سنکرونس روٹیشن آف مون ود ارتھ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیشہ فیس جو ہے ارتھ کی طرف رہتا ہے۔ اب سنکرونس روٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو چاند جو ارتھ کے ساتھ آربٹ کر رہا ہے اور اپنے ایکسس پہ بھی وہ گھوم رہا ہے، جس کو سائیڈ ریل کہا جاتا ہے۔ سائیڈ ریل میں نے لفظ اس لیے کیا، ویسے تو عام فہم میں روٹیشن اور ریولوشن کا نام کرتے ہیں، جو آربٹنگ ہے اس کو ریولوشن کہتے ہیں، اور جو اپنے ایکسس کے گرد گھومنا ہے، اپنے محور کے گرد گھومنے کو روٹیشن کہا جاتا ہے۔ لیکن سائیڈ ریل ایک ایسی ٹرم ہے کہ وہ رسپیکٹ ٹو سٹارز یا سٹارز کوئی بھی جو آبجیکٹ ہے سیلیسٹیل باڈی جب وہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے، تو اگر آپ پوائنٹ اے پہ پلاٹ کریں تو پوائنٹ اے ود رسپیکٹ ٹو اسٹار جو ایک اس کا بن رہی ہے ڈائریکشن، جب وہ پوری گھوم کے دوبارہ ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ آئے گی تو اس کو سائیڈ ریل پورا کہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سائیڈ ریل جب چاند یوں گھوم رہا ہے اور ساتھ ساتھ زمین کے گرد بھی چکر لگا رہا ہے تو اس کے دو قسم کی جو ہیں وہ منتھس پیریڈ بنتے ہیں۔ تو اس پہ آنے سے پہلے میں بتاؤں گا کہ جو چاند کا آربیٹل ڈسٹنس جو ہے اس کا ایوریج ڈسٹنس جو چاند ہے وہ تقریباً 3,84,402 کلومیٹر پہ ہے۔ اب چونکہ یہ آربٹ چاند کا ارتھ کے گرد جو ہے وہ الیپٹیکل ہے، تو کہیں پہ یہ زمین کے زیادہ قریب آئے گا اور کہیں پہ دور جائے گا، تو جب یہ قریب آتا ہے تو اس کو پیریجی کہتے ہیں۔ پیریجی کا ایوریج جو ڈسٹنس ہے وہ 3,62,600 کلومیٹرز ہے، اور جو لانگسٹ جس پہ فار اینڈ پہ جاتا ہے اس کو ایپوجی کہتے ہیں، 4,05,400 کلومیٹر۔
اس کے بعد پھر یہ ایلپٹیکل آربٹ کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ گریویٹیشنل فرکشن ہوتی ہے، ارتھ کی گریوٹی چاند پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور چاند کی گریوٹی ارتھ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ارتھ کی جو گریویٹیشنل پل ہے وہ 9.86 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر ہے، اور چاند کی جو ہے وہ 1.62 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب جو یہ جس سے آپ کہتے ہیں مابس کی رات کی 2 دن چاند کدھر چلا جاتا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے 2 آربیٹل پیریڈز ہیں جسے چاند کا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں سائیڈریل آربیٹل پیریڈ، جو کہ ایگزیکٹلی 27.3 دن کا ہوتا ہے، یا 27 days 7 hours 43 minutes and 11.5 seconds، یعنی اپنے محور کے گرد جو گھومتا ہے اس کا یہ پیریڈ ہے۔ سائنوڈک پیریڈ وہ ہے کہ وہ ارتھ کے قریب جو سیم پوزیشن پہ آئے گا ریوالو کرتے ہوئے، تو سائنوڈک ود ریفرنس ٹو سن اور ارتھ، وہ اس کو زیادہ کور کرنا پڑے گا، یعنی نیو مون سے نیو مون تک، تو 29.5 days یعنی 2.2 days کا جو ہے اس میں گیپ آتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ سن ہے اور ارتھ یہاں پہ یوں روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور ریوالو بھی کر رہی ہے، چاند اس کے گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہے اور سائڈ ریل ریوالو بھی کر رہا ہے۔ اب ارتھ کی گھومنے کی اس کی ارتھ کی آربٹ کے سپیڈ اور اس کی ارتھ کی سائڈ ریل کی سپیڈ ایک ہے، سنکرونائزڈ ہے، اس لیے وہ ہر وقت فیسنگ سیم کرے گا۔ تو یہ منتھ جو ہے 27.3 دن ہے، لیکن جو 27.3 دن جب چلے گا تو ارتھ یہاں سے گھوم کے وہ ادھر آ جائے گی سن سے، تو جب دوبارہ وہ سن کے اس جگہ پہ اس ایج پہ جب تک اس کو لائٹ اپ نہیں کرے گا تب تک ہمیں نیو مون نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ 2.2 دن جو ہے اس میں سائنوڈک جو پیریڈ ہے، سائنوڈک پیریڈ، وہ 2.2 دن بعد جو ہے وہ نیو مون آپ کے ساتھ سامنے ظاہر ہوگا۔ تو سائنوڈک پیریڈ جو ہے وہ 2.2 days جو ہے وہ اس سے سائڈ ریل پیریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ اسی گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ اماوس کی راتیں بھی بیچ میں آتی ہیں۔ اب جو آربیٹل سپیڈ اگر آپ کلومیٹرز پر سیکنڈ میں دیکھیں تو چاند کی جو آربیٹل سپیڈ ہے وہ 1.022 کلومیٹرز پر سیکنڈ ہے۔ اس کے اوپر ہم آتے ہیں اب ایشو کے اوپر کہ مون سائٹنگ کا ایشو بیسیکلی ہے کیا۔ تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے جی بیبیلونینز کی زمانے سے، جنہوں نے امپیریکل آبزرویشنز کے تھرو مختلف ایریز سے انہوں نے یہ آبزرو کیا اور ڈیٹا کلیکٹ کیا اور ٹیبل اور چارٹس بنائے کہ ہر سال جو ہے وہ انہوں نے پریڈکٹ کیا ویزیبلٹی آف مون کی ود نیکڈ آئی، کہ جی چاند کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ ادھر اپیئر ہوگا نیو مون۔ یہ بہت عرصہ یہی کانسیپٹ چلتا رہا، انہوں نے جیومیٹری کو اس کا استعمال کیا۔ پھر مسلم سائنٹسٹ آئے، البیرونی آئے، انہوں نے بھی میتھمیٹکس اور جیومیٹری کا استعمال کیا، ان کا فارمولا بھی بہت ایکوریٹ رہا۔ اس کے بعد 20th سینچری میں کچھ ویسٹرن سائنٹسٹ نے آگے مزید ایکسپیریمنٹس کی اور اس میں کلیئرٹی لے کے آئے، اور انہوں نے ایک نیا جو اس میں کانسیپٹ ایڈ کیا جس کو آرک آف لائٹ یا آرک آف ویژن کہا گیا، کہ یہ یوں اینگل بنتا ہے سورج اور چاند کے درمیان، کہ انہوں نے پروبیبلٹی نکالی کہ نیکڈ آئی سے چاند ویزیبل کس طرح ہو سکتا ہے جب یہ آرک آف لائٹ یا جو آرک آف ویژن ہے وہ 11 سے 12 ڈگریز کے درمیان ہے، یعنی سورج اور چاند کے درمیان آبزرور جو آبزرو کر رہا ہے وہ 11 سے 12 ڈگری جب تک ہوگا، اس کی رینج میں ہوگا، تو چاند کے ویزیبل ہونے کے کافی چانسز ہیں۔ تو یہ ایک پریڈکشن ہوتی تھی۔ اس پریڈکشن کو کبھی بھی آپ غلط تصور نہ کریں کہ جو سائنس ہے اس کی آربٹ کی کیلکولیشنز میں کوئی فرق ہے۔ کیلکولیشنز تو یہ ملی میٹرز کیا ملی سیکنڈز بھی جو ہے وہ آپ کو صحیح سٹارز کی، ڈیپ اسکائی کی، تمام سیلیسٹیل باڈی کی وہ کیلکولیشنز ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو فزیکلی ارتھ سے آبزرو کرنا۔ تو جب یہ بھی پریڈکشنز 100% صحیح نہیں بیٹھی
تو اگین کچھ مسلم سائنٹسٹ آئے، انہوں نے بھی اس پہ کام کیا اور یونیفائڈ کیلنڈر بنایا جس پہ کچھ ایگری کیے کچھ نہیں ایگری کیے، اور اس میں انہوں نے جیومیٹری اور اینگلز جو ہے وہ دوبارہ دیکھے۔ اچھا، لیکن پھر 1990s کے بعد جو ہے نا، اس میں انہوں نے سوچا کہ یہ جو جیومیٹری ہے نا، اب اس کو چھوڑیں، چونکہ اب اس میں ویدر کنڈیشنز جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں مون سائٹنگ کے اندر۔ تو ایک انہوں نے کانسیپٹ نکالا کہ بیسیکلی جو چاند کی برائٹنس ہے اس کو بھی، اور نائٹ اسکائی کی جو لائٹ پولوشن ہے اس سے کمپیئر کیا جائے کہ کیا اس کریسنٹ کی جو ہے وہ اتنی برائٹنس اس وقت ہوگی جس جگہ سے آبزرو کر رہے ہیں، کہ کیا وہ پریڈکٹ ویزیبل ہو سکتا ہے نیکڈ آئی سے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے فزکس کو انوالو کیا بجائے کہ جیومیٹری کو خالی کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کچھ الگوریدمز یا فارمولے بنائے جو بہت ہی زیادہ ایکوریٹ تھے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ پرسنٹ چانس ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے ویدر کنڈیشنز کو بیچ میں جو ہے وہ فیکٹر ہے جو کہ چینجنگ ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا مین۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ اب ماڈرن سائنس آ گئی اور سارے کیلکولیشنز کرنے کے بعد اب جو ایکسیپٹیبل رینج ہے جس میں کافی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ مون یا چاند کو نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکے، وہ ڈگریز کم ہوتے ہوتے ایزمتھ نمبر جو ہے وہ 6.5 ڈگریز تک انہوں نے ایکسیپٹیبل رینج دے دیے نیکڈ آئی کے لیے، اور ٹیلیسکوپس کے لیے 5.5 ڈگریز دے دیے کہ اگر یہ آرک آف لائٹ یا یہ جو بنتا ہے یہ 5.5 ڈگریز تک ہے سورج اور چاند کے درمیان، تو یہ ٹیلیسکوپ سے ویزیبل ہوگا۔ اب انہوں نے ہر ایریے کے لیے یہ چارٹس بنائے ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو بیسکلی ہسٹری ہوگی کہ بیسکلی جو پریڈکشن ہے وہ نیکڈ آئی سے دیکھنے یا ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کے لیے ہے۔ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ سائنس جو ہے وہ اس کی پلیسمنٹ میں کہیں غلطی ہے، پلیسمنٹ کو اپنی کنفیوژن سے نکالیں۔ سائنس ایگزیکٹ بتائے گی کہ کتنی ایلیویشن اور کتنے عظمت کے اوپر چاند جو ہے وہ نکلے گا۔ ویزیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے آبزرور کی لوکیشن اور ویدر کنڈیشنز کے اوپر، ٹھیک ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ایک پریڈکشن بن جاتی ہے اور پروبیبلٹی بن جاتی ہے کہ شاید چاند آپ کو ویزیبل ہو یا نہ ہو۔ اب چونکہ یہ جب ہم نے اسٹڈی کیا تو یہ بیسکلی جو مسئلہ ہے وہ سوشیو ریلیجس بن گیا کہ جوز بھی نیکڈ آئی سے دیکھے بغیر لونر کیلنڈر نہیں بناتے، اور مسلم ورلڈ میں بھی جو ہمارے کلیرکس ہیں ان کا بھی جو یہ دین ہمارا کہتا ہے کہ رؤیت ہلال جو ہے اس کا ضروری ہے۔ اب اس کی یہاں تک تو بات میں نے کلیئر کر دی کہ ایکچولی فلا پریڈکشن میں ہے کس جگہ۔ یہاں تک کلیئرٹی ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن آف مون اور مون ایج وہ 100% ایکوریٹ ہوگی، لیکن ویزیبلٹی جو ہے وہ پرابیبل ہے۔ اس پہ جانے کے بعد اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی جو اب اس کو دیکھنے کی اسسٹنس کس طرح کی جا سکتی ہے، جو میری بیسیکلی ریکمنڈیشن سمجھ لیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہم لیگ کر رہے ہیں۔ سائنس کی تو ہم نے ہیلپ لے لی کہ ایگزیکٹ بتا دیا کیا، وہ موبائل پہ آپ سافٹ ویئرس کر لیں پلانیٹیریم کے، لیپ ٹاپس پہ میں جو یوز کر رہا ہوں وہ C2A ہے، وہ پلانیٹیریم کا فری سافٹ ویئر ہے، وہ آپ کو ایگزیکٹ ڈیپ اسکائی سے لے کے ہر چیز کا بتائے گا، جہاں پہ آپ اس میں اپنا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ ڈالیں تو وہ آپ کی ٹائم زون کی ایگزیکٹ لوکیشن، آپ کی آبزرور کی لوکیشن سے آپ کا پورا میریڈین جو ہے وہ اس کو پلاٹ کر دے گا، آپ کا زینتھ نکال لے گا، آپ کا نائٹ اسکائی پورا پلاٹ کر دے گا، تو وہ پورا 100% ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ماؤنٹس جو ہیں جو ٹیلیسکوپ کے جس کے اوپر لگائی جاتی ہے وہ ویسے تو میجر دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک آلٹ ایزمتھ کے نام سے مشہور ہے جو کہ یہ جان ڈابسن نے 1965 میں یہ یوز کیا تھا ماؤنٹ۔ اس میں ایزمتھ جو ہے وہ بیسکلی ہاریزونٹل میگنیٹک اس کو کمپس کا ڈفلیکشن بتا سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ٹرو نارتھ کے کتنے ڈگریز پہ اس کو دیکھنا ہے آپ نے،
اور دوسری چیز اس کا ایلیویشن بتاتے ہیں کہ کتنا آپ نے اس کو اوپر رکھنا ٹیلیسکوپ پہ جدھر یہ کوئی بھی سیلسٹیل باڈی اس ٹائم فریم میں آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ اب تو خیر یہ شروع میں جب بنا 1965 میں تو تب تو یہ بڑا اس کا لاک کرنا، کیونکہ ارتھ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اور تو اس کو فریم میں رکھنا مشکل تھا۔ اب یہ کمرشلی پروڈیوس ہو رہے ہیں اور یہ موٹرائزڈ بھی مل رہے ہیں، اور یہ ہابی رکھنے والوں کے لیے جو ڈاپسونین ٹیلیسکوپ ہے، آگے میں بتاتا ہوں 2 قسم کی ٹیلیسکوپس ہیں، یہ ماؤنٹ یوز کیا جاتا ہے، اور یہ اب ماؤنٹ میکنائزڈ آگے موٹرائزڈ آگے جو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا کے آپ C2A کا سافٹ ویئر کریں، وہ ڈیٹیکٹ کرے گا ماؤنٹ کو، اور اگر آپ چاند کو کلک کریں گے تو یہ چاند کے ساتھ ہی اس کو فوکس میں رکھتے ہوئے وہ خود ٹیلیسکوپ کو ماؤنٹ کو موو کرتا رہے گا۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایکویٹیریل ماؤنٹ کہلاتے ہیں، وہ فکسڈ ہوتے ہیں، وہ نان موویبل ہوتے ہیں، اموویبل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح بڑی ٹیلیسکوپس لگی ہوتی ہیں اور چھت اوپر سے اوپن ہوتے ہیں، تو جو ایکویٹیریل ماؤنٹس ہیں وہ بیسیکلی جو ارتھ کی سائڈ ریل ہے، جو روٹیشن ہے اس کے ساتھ وہ سنک ہوتے ہیں، تو جس طرح ارتھ گھومتی جائے گی وہ ساتھ ساتھ ٹیلیسکوپ بھی گھومے گی، اور ہر 24 گھنٹے جو ہے جس سٹار پہ آپ نے لاک کیا ہوا ہے وہ اس کے فریم میں رہیں گے۔ تو یہ 2 میجر جو ہے ہمارے پاس سسٹمز ہیں۔ ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ یوزرز کے لیے بڑی سستی ٹیلیسکوپ ہے ڈاپسونین، وہ 10 انچ 8 انچ 6 انچ میں یہ اس کے اندر مررز ہوتے ہیں، خاص ریفلیکٹرز لگے ہوتے ہیں، میگنیفیکیشن اوپر لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ 10 انچ ڈاپسونین ٹیلیسکوپ ایزمتھ کے اوپر ماؤنٹ کے اوپر لگائیں موٹرائزڈ اور لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کریں اور C2A کا سافٹ ویئر کریں تو آپ چاند کے آپ کسی کی بھی سیلسٹیل آبجیکٹ کے اوپر اس کو لے کریں گے، کہیں سے بھی ارتھ پہ کھڑے ہو کے، تو وہ 100% اس پہ لے کرے گا اور وہ فریم میں ہی رہے گا۔ دوسرا جو ہے، اور یہ سستا ہے، اور پھر دوسری جو نیوٹونین ٹیلیسکوپ ہے اس کے اندر لینزز لگے ہوتے ہیں، ریفریکشن کے اوپر یہ کام کرتی ہے، تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ ایزمتھ جو ہے ڈاپسونین ماؤنٹ جسے کہتے ہیں اس کے اوپر ماؤنٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ تو ٹیلیسکوپ کوئی بھی ہو تو بیسکلی ماؤنٹ جو ہے اس کا سارا کمال ہے۔ تو کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، بیسکلی جو میں ریکمینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا سائنس کو اس حد تک سپورٹ کرنا چاہیے کہ سائنس کی یہ کیلکولیشنز 100% ایکوریٹ ہیں، صرف پروبیبلٹی آتی ہے کہ آپ کی ویدر کنڈیشنز اور آبزرویشن کا ایریا کیا ہے جہاں پہ آپ چاند ویزیبل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور اماوس کی رات ہے یا نہیں ہے، اور کن جگہوں کے لیے وہ اماوس ہوگی اور کن جگہوں کے لیے وہ چاند جہاں پہ دکھے گا، کیونکہ چاند فزیکلی تو غائب نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ سے وہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ 2 میں نے آپ کو بتایا سائنوڈک پیریڈ اور اس سائڈ ریل پیریڈ کے اندر 2.2 ڈیز کا فرق ہے، تو کسی اور ارتھ کی جگہ پہ چاند ویزیبل ہو جائے گا، تو وہ ایریاز آپ کو سائنس بتا سکتی ہے کہ کس کس ایریے سے کتنے ڈگری پہ چاند نے کریسنٹ نے نکلنا ہے۔ تو میرا جو مشورہ ہے کہ آپ یہ پراپر ڈاپسونین ٹیلیسکوپس جو ہیں پراپر ماؤنٹ کے ساتھ سافٹ ویئر کنٹرول ماؤنٹ کے ساتھ آپ لگائیں، اور جو روت حلال کمیٹی ہے اس کو ریفارمز لے کے آئیں اس میں، اور گائیڈ لائنز آپ کے مسلم کلیرکس نے دی ہوئی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے آپ نے، لیکن سائنٹیفک وے میں آپ اس کو پورا کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ کن علاقوں میں پرابیبلٹی ہے چاند ویزیبل ہونے کی۔ آپ یونین کونسل، تحصیل اور ڈسٹرکٹ میں ان ڈسٹرکٹس کو ایکٹیویٹ کریں اس سسٹم کو جہاں پہ چاند دیکھنے کی پرابیبلٹی ہے، تو جہاں پہ تو پرابیبلٹی نہیں ہے تو وہاں کی ٹیسٹیمنی یا ایویڈنس یا کسی شہادت کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک تو تک نہیں بنتی۔ ٹھیک ہو گیا کہ جہاں پہ ویزیبل ہی نہیں ہو سکتا، وہ چاہے نیگیٹو آپ کا ایک جو ہورائزن بنتا ہے، میں اگر نارتھ میں کسی علاقے میں کھڑا ہوا ہوں بلوچستان میں یا کہیں بھی، اور وہاں پہ ویزیبل نہیں ہونا ہمارے پاکستان کے اسٹیٹ کے ریجن میں، اور وہ ایلیویشن جو آ رہی ہے وہ مائنس میں ہے، یعنی کہ میرے ہورائزن میں وہ چاند نکلنا ہی نہیں ہے، اور میں شہادت دے دوں کہ جی چاند نکلا ہوا ہے، تو ایسی شہادتوں کو آپ کو سائنٹیفک رول کے مطابق ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔
تو آپ ان علاقوں کو کنسیڈر کریں اور شہادتیں ان سے جمع کریں جہاں پہ پروبیبلٹی ہے، جہاں پہ ایلیویشن جو ہے وہ 5.5 ڈگری 6.5 تک ہے، اور اس کی اتنی برائٹنس 27-24% برائٹنس ہے، اس کی مون ایج کتنے گھنٹے کی ہے، 22 گھنٹے کا ہو گیا ہے، 18 گھنٹے کا ہو گیا ہے کہ وہ ویزیبل ہو سکتا ہے، اور نائٹ کی جو اسکائی ہے اس کی لائٹ پولوشن کتنی ہے۔ تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے تو پروبیبلٹی ہر ایریے کی پتہ ہوتی ہے، آپ اس جگہ پہ ٹیکنیکل اکوپمنٹ صحیح استعمال کریں، جو کہ میں نے ابھی تک ٹی وی میں نہیں دیکھا کہ پاکستان کے پاس یہ سستا ترین اکوپمنٹ ہے۔ یہ لوگوں نے باہر کے ملک میں یہ تو عام مل جاتا ہے، اور لوگوں نے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں یہ سسٹم جو ہابیسٹ ہیں۔ تو ہم ایز اے اسٹیٹ یہ کیوں نہیں چیزیں لگا سکتے کہ جس وقت ہم ہر وقت جو ہے اس میں انتشار کا شکار ہونے کے بجائے آپ سائنس کو اپنی ایڈ کے لیے استعمال کریں، اور پھر آپ پوری اس کی جو لوازمات دینی لوازمات ہیں اس کو پورا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو جو ہے کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوگی کہ کہاں تک سائنس کا رول ہے اور کہاں تک روت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ اس کا کتنا عمل دخل ہے ہمارے چاند کو دیکھنے کے لیے۔ اگر ہم یہ سٹیپس اپنی گورننس کے ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہے کہ پوری مسلم دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، اور پوری ایک سٹیٹ کے لیے بھی اچھا ہے کہ ہم اکٹھے عید کو منا سکیں اور چاند کو کے مہینے کے اوپر ہم اتفاق کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ میں آج کا ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، وہ بھی میں بتاتا چلوں، تقدیر اور قدرت کے اوپر ود ریفرنس ٹو کوانٹم فزکس۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تو میں نے سمجھا کہ آج کل یہ چونکہ عید بھی آنے والی ہے تو یہ میں تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو کلیریفائی کر دوں کہ سائنس کس حد تک جا سکتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس میں کتنی ہیلپ کتنی گائیڈنس دیتا ہے جو ہمیں فالو کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیوز کی ٹائملی اپڈیٹ مل جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔